ایک غریب لکڑہار جنگل کے قریب رہتا تھا۔ وہ روز جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں لے جا کر بیچ دیتا تھا۔ وہ اس سوچ کے ساتھ زمین پر بھی کھودتا تھا کہ شاید اس میں سے کوئی خزانہ مل جائے اور اس کی زندگی سنور جائے۔ اسی امید کے ساتھ وہ روزانہ اپنے ساتھ جنگل میں بیلچا اور کلاڑی بھی لے کر جاتا تھا۔ ایک دن خزانے کی تلاش میں زمین کھودنے لگا۔ اچانک اسے ایک بہت بڑی دیگ نظر آئی۔ وہ اس دیگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، لگتا ہے اس دیگ کے اندر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ جبھی تو اسے کسی نے جنگل میں درخت کے پاس زمین کھود کر دبا دیا ہوا ہے۔ وہ خوشی خوشی دیگ کی طرف بڑھتا تاکہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر خزانے کو دیکھ سکے۔ اس نے جب دیگ میں ہاتھ ڈالا تو اسے پتہ چلا کہ دیگ اندر سے بالکل خالی تھی۔ اس نے غصے میں دیگ اٹھا کر درخت کے پیچھے رکھ دی۔ کچھ دیر بعد وہ خزانے کی تلاش میں زمین کھودتا رہا، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس نے غصے میں کلہاڑی اٹھا کر درخت کے پاس پھینک دی اور تھک ہار کر درخت کے قریب بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر دیگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کلہاڑی اس دیگ میں جا گری ہے اور اب دیگ میں 100 کلہاڑیاں موجود تھیں۔ وہ ان کلہاڑیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ ساتھ میں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی دیگ عام سی دیگ نہیں بلکہ یہ کوئی جادوئی دیگ ہے۔ جبھی تو اس کی کلہاڑی 100 میں بدل گئی تھی۔ وہ خوشی خوشی دیگ کو اٹھا کر گھر میں لے گیا۔ لکڑہار نے اس دیگ کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ رات کے وقت اس نے جادوئی دیگ کو دوبارہ آزمانے کے لیے اس میں آم ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو دیگ میں 100 آم موجود تھے۔ اب تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی جادوئی دیگ ہے۔ وہ اس دیگ سے سونے کے سکے وغیرہ نکال کر انہیں بیچتا رہا اور امیر ہو گیا۔ امیر ہونے کے بعد وہ دوسرے غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے پاس اگر غریب شخص آتا تو وہ کبھی اسے ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔ یہی وجہ کہ وہ ملک بھر میں اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اس کے اچانک امیر ہونے اور جادوئی دیگ کی کہانی ہر جگہ پھیل گئی۔ اس ملک کے بادشاہ کے پاس اس جادوئی دیگ کی خبر پہنچی۔ بادشاہ بہت لالچی تھا۔ اس کے پاس اپنا بہت سارا خزانہ موجود تھا۔ اس کے باوجود اسے مزید خزانے کی ہوس تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ دیگ اگر اسے مل جائے تو اس کے خزانے میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ بادشاہ نے حکم دیا کہ لکڑہارے اور اس کے دیگ کو محل میں لایا جائے۔ خادم گئے اور بادشاہ کے حکم کی تکمیل کی اور لکڑہارے کو دیگ سمیت پکڑ کر محل میں لے آئے۔ لکڑہارے سے یہ بادشاہ نے دیگ لے لی اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اچانک وہ اپنے قدم نہ سنبھال سکا اور اس کا پاؤں دیگ میں جا پڑا۔ اچانک اب جادوئی دیگ کی وجہ سے 100 بادشاہ نکل آئے۔ ایک جیسے بادشاہ میں اصلی بادشاہ تھا، باقی جادوئی تھے۔ وہ سب دیگ کے حصول اور لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ جو سب نے ایک دوسرے کو جادوئی دیگ کے لالچ میں قتل کر دیا۔ یوں لالچ کی وجہ سے اصل بادشاہ خود بھی زندہ نہ رہا۔ لکڑہارے نے خاموشی سے اپنی جادوئی دیگ اٹھائی اور اسے لے کر اپنے گھر چل دیا۔ پیارے بچوں، لالچ کرنا بری بات ہے۔ اگر کسی کے پاس آپ سے زیادہ چیزیں موجود ہے تو آپ اس سے حسد نہ کریں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس پر شکر ادا کریں۔